تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ جو آیہ مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے رمضان ہے ایمان کی اس 13ویں نشست میں پیش کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، دین اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اور جو کوئی شیطان کے راستے پر چلے گا تو جان لے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے۔ ہم نے چند دن قبل غالباً چھٹے رمضان ایک آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیاوی زندگی میں رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں سخت سخت عذاب میں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ آیہ مبارکہ بھی اسی آیہ مبارکہ سے ملتی جلتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، دین اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جائے۔ تو اب یہ دین اسلام میں پورے طور سے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ جب ہم نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے، تو اس سے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب یہ اسلام ختم ہو گیا، ابھی آپ نے صرف پوائنٹ آف انٹری کا استعمال کیا ہے۔ اس کو پورٹل بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے آپ اس پیر ہاؤس کی اس نشست میں بیٹھنے کے لیے آپ نے دروازے کا استعمال کیا، تو یہ کلمہ شریف اسلام میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہ پورا اسلام نہیں ہے، یہ پورا اسلام نہیں ہے، یہ صرف آپ نے داخلے کا راستہ چنا ہے کہ آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا، تو آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن اب اس کے بعد اسلام بہت وسیع ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ آپ نے جو کتاب اللہ نے دی ہے، جس میں کچھ شک نہیں، جو پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یہاں سے ہدایت لینی ہے۔ تو جب آپ ہدایت لیتے لیتے آگے چلتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کریم میں، اسی کتاب اللہ میں، اسی ہدایت کی کتاب میں آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نماز کا حکم ایسے ہی ہے نا کہ میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ تو ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اسی کتاب اللہ میں آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا، آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے میرے گھر کا حج بھی کرنا ہے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، آپ کو روزے کی فرضیت کے بارے میں بھی اسی کتاب اللہ نے بتایا۔ اب یہ تمام جو احکامات تھے، جو دین کا ماخذ ہیں، جن کو ارکان اسلام بولا جاتا ہے، یہ آپ کو کتاب اللہ سے پتہ چلتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان ارکان اسلام کو ماننا شروع کر دیں اور جو دیگر معاملات کتاب اللہ میں درج ہیں آپ ان کو نہ مانیں۔ اسی بارے میں یہ آیہ مبارکہ اتری، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں کہ ہم نے یہ 4 چیزیں تو اللہ کی مان لیں، ہم نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی، ہم نے رمضان شریف میں روزے بھی رکھنے شروع کر دیے، جس کے پاس چند ٹکے موجود تھے اس نے زکوٰۃ دینا بھی شروع کر دی، جو صاحب حیثیت تھا وہ حج اور عمرے کے لیے بھی چلا گیا، جو آج کل کے دور میں ناممکنات میں سے ہو گیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا کہ عام بندے کی بس سے باہر چلا گیا۔ تو یہ چیزیں تو اس نے کتاب کو دیکھتے ہوئے اس نے پوری کر لیں، لیکن آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ اب یہ ایک بڑے سافٹ سے الفاظ ہیں، نرم الفاظ ہیں، تو حضرت انسان کی ایک فطرت ہے کہ یہ آسان الفاظ کو ہضم نہیں کرتا جب تک اس کو سختی کے ساتھ تنبیہ نہ کی جائے۔ آپ کسی کو آرام سے بے شک سمجھاتے رہیں، جو اہل عقل ہوگا، جو شعور رکھتا ہوگا، جو اشرف المخلوقات میں سے در حقیقت ہوگا، وہ تو ان نرم الفاظ کے اوپر چل پڑے گا۔ لیکن کچھ لوگ ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں، وہ عام سادہ الفاظ کو نہیں لیتے جب تک ان کے ساتھ سختی سے نہ نپٹا جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کو اس قرآن کریم کا حصہ بنایا، تو چونکہ وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اسی نے انسان کو خلق کیا، اور وہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، کہ میں نے اس انسان کو خلق کیا ہے اور اس کے جو دماغ میں وسوسے مجھے لے کر ہے میں اس سے واقف ہوں، اسی لیے کہا گیا کہ من حبل الورید، کہ میں اس کی شرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اس شرک سے زیادہ چونکہ قریب تھا تو اس کو معلوم تھا کہ یہ جو حضرت انسان میں نے خلق کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تمام لوگ میری اس نرم بات کو مان لیں گے اور وہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو نرمی والا معاملہ نہیں رہنے دیا۔ اور یہ کہا کیوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے کیوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقہ بازی نہیں کرنی؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپس میں جڑ کے بیٹھنا ہے نا، مل کر پیار محبت سے بیٹھنا، یہ میری طرف سے نعمت ہے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہی، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ اگر آپ تفرقات سے ہٹ کر بلا تفریق کسی ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، آپ اپنے اندر زبان والی تفریق نہیں رکھتے کہ یہ سندھی ہے، بلوچی ہے، یہ افغانی ہے، آپ اپنے اندر یہ دین کو لے کے تفریق نہیں رکھتے کہ یہ شیعہ، یہ سنی ہے، وہابی، یہ اہل حدیث ہے۔ جب آپ ایک مومن بنتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایڈریس آپ لوگوں کو کیا، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، یا الذین آمنوا کے نام سے کیا، اس میں نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کسی اہل تشیع کو مخاطب کیا، نہ کسی اہل سنت کو کیا، نہ اہل حدیث کو کیا، اور نہ ہی دیوبند کو کیا، ایمان والوں کو کیا۔ تو ہم نے ایمان والا بننا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس کتاب کی تمام باتوں کو مانیں، تو پھر ہمیں سب سے پہلے ایمان والا بننا پڑے گا۔ ہمیں شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث کی تفریق سے باہر آنا پڑے گا، اور اس تفریق کو آپ ذرا خود اپنے اوپر اپلائی کر کے بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی بھی جو چیز تھی اس کو ہدایت یا حکم کا حصہ اس وقت تک نہیں بنایا جب تک وہ حضرت انسان کے فائدے کے لیے ثابت نہیں ہوگی۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ تفریق والا معاملہ کریں اور ہم اسی دسترخوان کی مثال لے لیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم شیعہ کو علیحدہ بٹھا کے یہ افطاری کرائیں، سنیوں کو علیحدہ کریں، دیوبندیوں کا اپنا علیحدہ ٹائم ہے، اہل حدیث کا اپنا علیحدہ ٹائم اور طریقہ کار ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان چار تفرقات کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ تو ہم نے اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ کیا کہ جب ہم نے دسترخوان سجایا تو ہم نے اس دسترخوان کے اوپر پورے 30 دن اپنی موجودگی کو یقینی بنایا، اپنی پریزنس کو یقینی بنایا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ موجود رہیں، اور ہم نے ایک وقت متعین کر دیا کہ نہ شیعوں کا وقت رکھتے ہیں، نہ سنیوں کا رکھتے ہیں، نہ کسی اور مکتب کا رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کے درمیان میں سے ایک وقت اٹھایا قرآن کی روح سے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو رات ہونے تک پورا کرو، تو ہم نے وہی چیز اٹھائی، اور جب آسمان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں رات کے معاملات نظر آنا شروع ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم اپنے اس وعظ و نصیحت کو ختم کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہر روز اہل تشیع میں سے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، اہل سنت تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس میں احناف بھی ہیں، شاید کسی اور جو اسکول آف تھاٹ جو حنبلی مالکی ان میں سے کوئی ہوں۔ تو یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ایک دسترخوان پر ایک ٹائم پہ روزہ کھول رہے ہیں۔ تو ہم دراصل کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہ کوشش نہیں کر رہے کہ بحکم اللہ ہم آپ تک رزق پہنچا دیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، جو میں نے الذین ینفقون اموالہم پڑھی تھی۔ ہماری ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہے کہ ہم آپ میں سے جو آپ کو تفرقات میں ڈال کر آپ میں سے پیار اور محبت کو کھینچ لیا گیا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے آپ ساتھ ساتھ بیٹھ کے اس تفرقے کو بھی ختم کریں، اس اختلاف کو بھی ختم کریں، آپس میں پیار محبت سے بیٹھیں۔ اور بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اس دسترخوان پہ جب ایک شخص پلیٹ اٹھا کے دوسرے کے آگے کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی پلیٹ جب اٹھا کے ہم پچھلی صف میں دیتے ہیں تو لینے والا یہ نہیں کرتا اسے اپنے پاس رکھ لے، وہ سب سے پہلے دوسرے کے آگے پیش کرتا ہے۔ اسی پیار اور محبت کو ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے، ہم اسی پیار اور محبت کو آپ کے درمیان پیدا کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے درمیان تفرقہ نہیں ڈالنا، دوری نہیں ڈالنی، ہم نے ان میں پیار محبت ڈالنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر ہم آپس میں تفرقہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے پیار محبت تمہارے دلوں میں ڈالا، اگر میں یہ نہ ڈالتا تو تم تو تباہی کے دہانے پر موجود تھے۔ ابھی آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو تفرقات، یہ جو تقسیم ہے، یہ جو تفریق ہے، سیکٹیرینزم ہے، جس کو آپ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث کہتے ہیں،
اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ گڑھا ہے، اس چیز کا تباہی کا دہانہ ہے، اور آپ لوگ اس کے اوپر موجود تھے تو میں نے تمہارے دلوں میں پیار اور محبت کو جگا دیا۔ تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ہم کوئی اپنے تعین نہیں کر رہے، یہ جو پیار محبت جگانے والا کام ہے، شیعہ سنی اور دیگر مختلف مکاتب فکر کو قریب لانے والا کام ہے، یہ ہم اپنے تعین نہیں کر رہے، یہ ہم اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے کام کیا اور تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تو ہماری بھی کوشش ہے کہ آپ کے دلوں میں محبت ڈال جائے۔ اور دوسری اس کی وجہ آپ کو پاس لانا، آپ کو واتصموا بحبل اللہ بتانا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کل ہم نے بھی تو بروز محشر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اگر میں نے یہ قرآن کی آیات نہ پڑھی ہوتی، اگر میں نے یہ قرآن کی آیات نہ سمجھی ہوتی، تو پھر میں بھی بڑے مزے سے اپنے بیڈ روم میں بیٹھتا، میں پھر بڑے مزے سے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے افطاری کرتا، پھر روز کی اس واعظ و نصیحت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس ٹائم حلق خشک ہوا ہوتا ہے، گلا بری طریقے سے خشک ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ بولنا ایک مشکل کام ہے۔ بولتا کیوں؟ اس وجہ سے بولتا ہوں کہ کل بروز محشر کہیں میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو یہ نہ ہو کہیں کہ تمہیں تو معلوم پڑ گیا تھا، تم نے تو میری کتاب کو پڑھ لیا تھا، تم نے تو اس کو سمجھ لیا تھا، تو تم نے آگے کیوں نہ پہنچایا؟ تو اس آگے پہنچانے کے اس میں اور اپنی عاقبت اور آخرت کو سیدھا کرنے کے لیے ہم یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بڑے پیار سے آپ کو بتایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، کیوں کہ یہ وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دلوں میں میں محبت ڈالتا ہوں، جو نہیں پکڑتے وہ تباہی کے دہانے پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب تھوڑی دوسری طرف آ جائیں، جو لوگ آرام سے نہیں مانتے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آیا مبارکہ رکھ چھوڑی۔ اسی آیا مبارکہ سے آگے چلتے ہیں، یہ 103 نمبر آیا مبارکہ ہے، اس سے آپ آگے چلیں گے 105 نمبر آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، کن لوگوں کی طرح نہ ہونا؟ جنہوں نے واضح حکم ہونے کے باوجود فرقہ ڈالا اور اختلاف میں پڑے، انہی کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب یہ آپ سوچ لیں، جو لوگ آپ کو تفرقات میں بانٹتے ہیں، میں اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کہوں گا، میں یہ مولوی ازم کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ لوگ جب آپ کو ایک کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم تو اس طرف آ جاؤ، دوسرے کو کہتے ہیں اس طرف آ جاؤ، ایک کو غلط کہتا ہے، دوسرے کو غلط کہتا ہے، آپ میں تفریق پیدا کرتے ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ اگر واضح حکم ہونے کے باوجود بھی وہ تفرقہ ڈال رہے ہیں تو پھر ان کے لیے سخت عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سنا دی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو بڑا سیریس لیا، بڑے سیریس نوٹس پہ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی مخلوق میں نفرت پیدا کرنے والے کو برداشت نہیں کرتے، تفریق ڈالنے والے کو برداشت نہیں کرتے، اس کے لیے سخت حکم آ گیا کہ اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ ہم نے اسی وجہ سے ہماری جب بھی کوئی تشہیری مہم چلتی تھی، خواہ وہ رمضان کے حوالے سے ہو، خواہ وہ کسی بڑی محفل کے حوالے سے ہو، اس کی جو ٹاپ موسٹ لائن ہوتی تھی وہ ہوتی تھی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ لیکن میں نے جب بہت سی سیمینارز اٹینڈ کیے، محافل میں گیا، مجالس میں گیا، وہاں پر جا کے جب میں نے لوگوں کے رویے اور معاملات دیکھے تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں، یہ واتصموا بحبل اللہ سے کام نہیں چلے گا، ہمیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہم نے اب اپنی ہر تشہیری مہم کا حصہ اس آیا مبارکہ کو بنا دیا، اور جیسا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے اس پیچھے والے پینوفلیکس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ جو سب سے اوپر آیا مبارکہ ہے وہ بڑی نرمی سے کہہ رہی ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، لیکن ذرا نچلی آیا مبارکہ پہ غور کریں وہ کیا کہہ رہی ہے، اور کوشش کیا کریں جب بھی اس پنڈال کا حصہ بنتے ہیں آپ لوگ ایک بار اس آیا مبارکہ کو اپنے تئیں پڑھا کریں، نہ کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ اس کو خود پڑھا کریں اور سوچا اور سمجھا کریں کہ آیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو قرآن کا حصہ کیوں بنایا۔ اگر یہ ضروری چیزیں نہ ہوتی، ان کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہ ہوتا، یا یہ بالکل ایک تیسرے درجے کے احکامات میں سے آتا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ایمفسس نہ کرتے، اس کے اوپر اتنا زور نہ ڈالتے۔ یاد رکھیے کہ جو عام معاملات ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک عام سی وعید دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کو ایک چیز سخت ناگوار گزرتی ہے وہاں پر پھر سختی سے حکم آتا ہے، وہاں پر پھر عذاب کا اندیہ دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس دین اسلام میں پورے طور سے داخل ہوں۔ پورے طور سے داخل ہونے کے لیے آپ کو اسی کتاب کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا، اور اس کی صرف ایک نماز والی آیت کو نہیں دیکھنا پڑے گا، صرف ایک روزے والی آیت کو نہیں دیکھنا پڑے گا، بلکہ آپ کو تفرقات سمیت جتنی بھی آیات اس کا حصہ ہیں
آپ کو ان تمام آیات کو پڑھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، اور ان پر منون عمل پیرا ہونا بھی پڑے گا۔ ہمارے جب یہ بیانات سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں نا، تو لوگ ہمیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آج اس دور میں کہاں سے یہ چیزیں لے کے آ گئے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہ اپنے پاس سے تو نہیں لے کے آئے، آپ دنیا جہان سے قرآن منگوائیں، ترجمے کرنے والے بلائیں، اور پھر ان کو ساتھ دے کے بٹھائیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا یہی ترجمے ہوتے ہیں۔ اگر یہی ترجمے ہوتے ہیں تو پھر ان آیات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے کہ جو حضرت انسان کی ایک روش رہی ہے، جو دو طریقے کار تھے، ایک رحمان کا رستہ تھا اور ایک شیطان کا رستہ تھا۔ شیطان کے رستے میں نہ تھی، ایک اکڑ تھی کہ میں نے نہیں ماننا۔ یہی اکڑ آج کل کے ان لوگوں میں ہے جو قرآن کی آیات کو نہیں مانتے، ان کا رد کرتے ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، وہ 1400 سال پرانی یہ جو ہمیں آسمانی صحیفے ملے حضور الاسلام کے ذریعے، وہ اس کے مقابلے میں ان کتابوں کو لاتے ہیں جو 600-700 سال پرانی لکھی گئی ہوں، 1000 سال پرانی لکھی ہوں، اور بڑا ببانگے دل اور ڈٹھائی کے ساتھ وہ اس کا آگے مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں جی جو آیت آپ نے بیان کی یہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے۔ اب یہ عقل اگر پیسوں سے ملتی تو ہم یقیناً ہم اس دسترخوان پہ یہ فروٹ سبزی رکھنے کے بجائے ہم وہ عقل رکھتے، تاکہ لوگوں میں عقل ڈالی جائے کہ وہ عقل ڈالیں اور سمجھیں کہ آپ جب دو چیزیں آپ کے سامنے احکامات آئیں گے، ایک حکم قرآن سے آ رہا ہے، دوسرا حدیث سے آ رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کون سا حکم لینا ہے؟ آپ کو قرآن کا حکم لینا ہے۔ قرآن سب سے مین کتاب ہے، آپ کا مین فوکس قرآن کے اوپر ہونا چاہیے۔ لہٰذا کوشش کریں دین اسلام میں پورے طور سے داخل ہوں۔ ہمارا کام تھا آپ تک پہنچانا، وما علینا الا البلاغ المبین۔